Islamic, Urdu, Beta, like, share, comment, الحمد لله رب subscribe. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، چند ہفتے پہلے یہی حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ حلال روزی کا طلب کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، حلال روزی کے لیے محنت کرنا، کمائی کرنا دین کا ایک اہم فریضہ ہے دوسرے فرائض کے بعد. پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس حدیث سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کو دوسروں کا دست نیگر، دوسروں کے بھروسے پر بیٹھنا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ان سب چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے نماز ایک فریضہ ہے، روزہ ایک فریضہ ہے، حج ایک فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ایک فرض ہے، اسی طرح دین کا ایک اہم فریضہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کمائے، محنت کرے. اور کمائی کرنا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو دنیاوی چیز ہے، حالانکہ آدمی اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کماتا ہے اور اپنی نیت کو درست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی ثواب عطا کیا ہے. میں نے پہلے حدیث بھی سنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا ہے. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنی زندگی کا گزر بسر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر چلاتا ہے. گویا ان کا دھندا، ان کا کمائی، ان کا ذریعہ معاش یہی ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور اسی کے ذریعے سے زندگی گزارو. مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، بلکہ دنیا کا ہم جائزہ لیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی اگر جب کمانا چاہتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی پیشانی پر ٹیکا لگا کر نہیں آتے، بلکہ ٹوپی پہن کر، کرتا پہن کر، اپنے گلے کے اندر تسبیح ڈال کر ایک مسلمان کا لباس پہن کر آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے طبقے نے اسی کو ذریعے معاش بنا دیا کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، زندگی گزارو. تو پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آئی کہ آدمی کو خود محنت کرنا چاہیے. ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی ایسی زندگی گزارتے ہیں، نہ کچھ کمانا نہ کچھ کرنا، ایسی زندگی گزارنا. میں ان بھائیوں سے عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، محنت کرنے کا موقع دیا ہے، جس طرح عبادتوں کے اندر آگے بڑھے، کمانے کے اندر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے. بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مالدار تھے، کئی پیسوں کے مالک تھے. اس لیے ہمارے نوجوان بھائیوں کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے، خوب کمانا چاہیے، خوب محنت کرنا چاہیے، اپنے پیر پر کھڑے ہونا چاہیے. دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اور دوسروں کے بھروسے پر بیٹھنے کے بجائے آدمی کو خود اپنے پیر پر کھڑے ہونا چاہیے. دوسری بات جو حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا طلب کسب الحلال. آدمی کوشش تو کرے، محنت تو کرے، لیکن حلال روزی کے لیے محنت کرے. یہ نہ ہو کہ مال چاہیے، رزق چاہیے، پیسے چاہیے، کہاں سے بھی آ جائے. اور امت کا ایک طبقہ یہ بھی ہے
پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، گھر میں خوب مال آ رہا ہے، کوئی پوچھنے کے لیے کوشش تو کرنا ہے، لیکن رزق حلال کے لیے کوشش کرنا ہے۔ ہمارے گھر میں جو مال آ رہا ہے، ہمارا بھائی لا رہا ہے، ہمارے والد لا رہے ہیں، ہمارے رشتے دار دے رہے ہیں، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہی جاننا ہے۔ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ امت پر ایسا آئے گا کہ بس لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمارے پاس مال آ جائے، امین الحلال امین الحرام، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے۔ حلال رزق کی نورانیت کی کچھ اور ہوتی ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی ہے، نمازوں کی توفیق نہیں ہوتی ہے، دعا میں دل نہیں کرتا ہے، عبادتوں میں دل نہیں کرتا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پیٹ میں جو رزق جاتا ہے، جو مال جاتا ہے، جو کھانا جاتا ہے، وہ حرام کا ہوتا ہے، اور حرام مال کی نحوست کی وجہ سے آدمی کو عبادت میں جی نہیں کرتا ہے۔ دیوبند کے اندر بہت بڑے بزرگ گزرے، شاہ عبداللہ، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ زمین میں سے گھاس کھودتے تھے، گھاس نکالتے تھے، اور اس کی گٹری بنا کر فروخت کیا کرتے، بیچا کرتے تھے، اور ان کی قیمت متعین تھی، 6 پیسے لیتے تھے، اس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں لیتے تھے۔ 12 مہینے ان کا ہے معمول، اور ایک ہی قیمت، کیسا بھی موسم کیوں نہ آ جائے، 6 پیسے سے زیادہ کسی کے پاس نہیں لیتا ہے۔ اور دیوبند والوں کا حال یہ تھا کہ وہ انتظار میں رہتے تھے کہ کب شاہ عبداللہ جی گٹری لے کر آئے، گھاس لے کر آئے، اور ان کی گٹری کو، ان کے گھاس کو ہم خریدتے تھے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اسی طرح گٹری بیچا کرتے تھے، لیکن لوگ ان کے پاس خریدنے کے بجائے شاہ جی عبداللہ کے پاس خریدتے تو اسی کے انتظار میں رہتے تھے۔ اور لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس سے جو گھاس لی جاتی ہے، جو گٹری خریدی جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جانوروں میں بھی برکت رہتی ہے، ہمارے مال میں بھی برکت رہتی ہے، ہمارے گھروں پر بھی اس کی نورانیت اور برکت محسوس ہوتی ہے۔ جب شاہ جی عبداللہ گٹری لے کر آتے تھے تو لوگ بھاگتے تھے کہ ہمیں گٹری مل جائے، ہم یہ خریدتے تھے۔ اور ان کا یہ معمول تھا کہ سب سے پہلے جو آ کر لے لیتا تھا، سب سے پہلے جو ہاتھ رکھتا تھا، وہ کہتے تھے لے جاؤ، 6 پیسے دو سے لے جاؤ۔ لوگ آتے تھے، 6 پیسے دیتے تھے اور لے کر چلے جاتے تھے۔ جب یہ 6 پیسے شاہ جی عبداللہ کے پاس آتے تھے تو ان کا معمول یہ تھا کہ ان 6 پیسوں میں سے 2 پیسہ صدقہ کر دیتے تھے۔ ہر مرتبہ کا معمول 2 پیسہ صدقہ کر دیا، 2 پیسے اپنے آپ کے اور اپنے عیال کے لیے رکھتے تھے، اپنے گھر کی ضرورتوں میں خرچ کیا کرتے تھے۔ 4 پیسے تو ایسے ہی پورے ہو گئے، بقیہ 2 پیسے کو جمع کر کے رکھتے تھے۔ جب جمع ہوتے 10 روپے یا اس سے زیادہ کچھ ہو جاتے تھے، اس کے بعد دیوبند کے اکابر کی، دیوبند کے علماء کی دعوت کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کو بلاتے تھے، اپنے گھر پر دعوت کھانا کھلاتے تھے۔ یہ اکابر یہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سال میں 1 مرتبہ شاہ جی صاحب دعوت کرتے تھے، اور ہم سب کو ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا، ہم سب کو ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سال میں 1 مرتبہ یہ دعوت کراتے تھے، اور اس دعوت کے کھانے کے بعد 40 دن تک ہم اس کھانے کی برکت کو محسوس کرتے تھے، اور اس کھانے کی برکت یہ تھی کہ اس کی نورانیت کو ہم اپنے دل کے اندر محسوس کیا کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ہمارا یہ حال ہوتا تھا، 40 دن تک دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوا کرتا تھا، عبادت کے کرنے کا ذوق پیدا ہوتا تھا، دل میں آتا تھا کہ نفلیں خوب پڑھا کرے، تلاوت خوب کرا کرے۔ دیکھیے جب حلال رزق دل میں جاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، اس کی نورانیت اور اس کی برکت آدمی کے دل میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ اکابر اپنے وقت کے اکابر علماء ہیں، ان کی دعوت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، وقت کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا، چہرہ بالکل اداس ہے، چہرے پر غم چھایا ہوا ہے۔ حالانکہ بادشاہ بھی بڑا نیک تھا، چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے۔
بادشاہ نے کہا کیا بتاؤں، بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ بیگم کہنے لگی کیا حادثہ پیش آیا؟ بادشاہ وقت کہنے لگا کہ ہمارے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا، دشمن ہمارے ملک پر قبضہ کرنے والی تھی، میں نے مقابلے کے لیے اپنے بیٹے کو شہزادے کو بھیجا کہ جاؤ تم مقابلہ کے لیے جاؤ اور ان کو بھگاؤ، لیکن بیٹا گیا۔ اس کے بعد یہ خبر موصول ہوئی، یہ خبر ملی ہے کہ ہمارا بیٹا لشکر لے کر گیا لیکن شکست کھا گیا، ہار گیا، جیت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ دشمن اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ ہمارے ملک تک دشمن پہنچ جائے اور ہمارے ملک پر قبضہ کر جائے۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے دو غم ہیں، ایک غم تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سے ہمارا ملک چلا جائے گا، اور دوسرا غم یہ ہے کہ شہزادہ ہے، اگر وہ شکست کھا گیا ہے، وہ پیٹ پھیر کر بھاگا ہے، مرتے دم تک میرے دل پر یہ داغ رہے گا، میرے آپ پر یہ داغ رہے گا کہ ایک بادشاہ وقت کا بیٹا وہ شکست کھا گیا ہے۔ بیگم نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، میرا بیٹا کبھی شکست نہیں کھا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا پرچہ نویسیوں نے یہ خبر دی ہے، وہاں سے یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ ہمارا بیٹا بھاگا ہے، شکست کھائی، ہار کھائی۔ بیوی کہنے لگی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، خبر جھوٹی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ دفتر کے خاص آدمی نے خبر دی ہے کہ ہمارے بیٹے کو شکست حاصل ہوئی ہے، دشمن اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بیوی کہنے لگی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ خبر جھوٹی ہے، اس خبر کو ماننے کے لیے میں تیار ہی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا عورت اور بیگم گھر میں رہنے والی ہے، وہ گھر کے حالات کو کیا جانتی، باہر کے حالات کو کیا جانتی ہے، یہ کہہ کر شوہر چلا گیا۔ ایک دن کے بعد بادشاہ پھر بیگم کے پاس آیا، اس کا چہرہ خوشی سے جھوم رہا تھا، حشش تھا۔ بیگم کہنے لگی کیا بات ہے، کیا چہرہ آپ کا چمک رہا ہے، بہت خوش ہے، کیا بات ہے؟ بادشاہ وقت کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی تو بالکل سچی ثابت ہوئی، بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کی بات بالکل سچی ہے، ہمارے بیٹے نے شکست نہیں کھائی ہے، ہمارے دشمن بیٹے اور ہمارے شہزادے کے پیچھے کوئی لشکر نے حملہ نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارے بیٹے نے ان پر حملہ کر کے ان کو شکست دے دی اور خود نے فتح حاصل کر دی، کامیابی حاصل کر دی۔ پھر بادشاہ پوچھنے لگا کہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کیا سبب ہے کہ تو اپنے دعوے پر اتنی مضبوط اور قوت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور تو یہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا کبھی شکست نہیں کھا سکتا ہے، کبھی دشمن پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، میرے بیٹے کو شہید تو کیا جا سکتا ہے لیکن وہ بھی کبھی پیٹ پھیر کر بھاگ نہیں سکتا ہے، اتنی مضبوطی کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ تو یہ بات کیوں کہہ رہی تھی؟ بیگم عورت کہنے لگی کہ ایک راز ہے، اس راز کو میں کبھی کسی کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتی۔ شوہر نے اصرار کیا کہ کیا دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر سے، اپنے خاوند سے کوئی بات چھپائے، کوئی بات راز میں رکھے، آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ بہت اصرار کیا تو بیگم نے بتانا شروع کیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب سے میرے پیٹ میں میرا بچہ آیا، اس وقت میں نے عہد کیا تھا، خود کا ارادہ کیا تھا، وہ ارادہ یہ کیا تھا کہ میں اپنے پیٹ میں جب تک بچہ ہے اس وقت تک حرام غذا بلکہ مشتبہ غذا سے بھی، شبہ والی غذا سے بھی، شبہ والے کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھوں گی۔ میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی مشتبہ نہیں جائے گا، ایک بیٹا بھی، ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں جائے گا، اپنے پیٹ کو بچائے رکھوں گی۔ 9 مہینے اس نے اسی طرح گزارے اور وہ کہتی تھی کہ آپ کے یہاں سے جو تنخواہ ملتی تھی اس تنخواہ کی ایک پائی بھی نہیں لیتی تھی، 1 روپیہ بھی نہیں لیتی تھی، بلکہ میں چوکے سے ٹوپیاں بنواتی تھی اور اس کو بیچا کرتی تھی، اس سے جو پیسے آتے تھے اس پیسے کے ذریعے سے میں اپنا کھانا کھاتی تھی، کھانا لیتی تھی اور کھاتی تھی اور اسی کے ذریعے گزارن چلاتی تھی۔ بادشاہ وقت اور آپ کی طرف سے جو مال ملا کرتا تھا، جو کھانا ملا کرتا تھا، جو روپیے ملے کرتے تھے، جو تنخواہ ملا کرتی تھی، اس میں سے 1 روپیہ نہیں لیتی تھی۔
اسی طرح تقویٰ ہو گیا تو میں نے ایک اور ارادہ کیا اور میں نے یہ عزم کیا کہ جب تک 2 سال کی مدت ہے، دودھ پلانے کی مدت ہے، تب تک کسی اور کو کوئی بھی حرام غذا میرے پیٹ میں نہیں جائے گی. اور میرے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی اور کو سپرد کرنے کے بجائے میں نے خود اس کو دودھ پلایا. کیونکہ میرے زمانے میں عام معمول تھا تو نبی علیہ السلام کو بھی دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا گیا. انہوں نے کہا میں نے ارادہ کر لیا کسی اور کے پاس دودھ پلانے کے لیے نہیں بھیجنا ہے، میں خود اپنا دودھ پلاؤں گا. اور اس زمانے کے اندر بھی مشتبہ رزق سے، مشتبہ مال سے، مشتبہ کھانے سے، حرام غذا سے اپنے آپ کو بچاتی رہی. اور اسی پر بس نہیں کیا، جب بچہ دودھ پینے کے لیے روتا تھا تو میں وضو کرتی تھی، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتی تھی، دعا کیا کرتی تھی، اس کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی. وہ بیگم کہنے لگی جس بچے کی پرورش اس طرح ہوئی ہو، حلال رزق سے جس کی پرورش ہوئی ہو، کہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میرا بیٹا پیٹ پھیر کر بھاگے. اس لیے کہ جنگے سے پیٹ پھیر کر بھاگنا اور جنگے سے شکست کھا کر بھاگنا یہ تو بہت بری چیز ہے، یہ تو بزدلی ہے، یہ برے اخلاق میں سے ہے. برے اخلاق کبھی رزق حرام کے کھانے کی وجہ سے تو پیدا ہو سکتے ہیں، رزق حلال کے کھانے کی وجہ سے کبھی برے اخلاق پیدا نہیں ہو سکتے. یہ واقعی کو سننے کے بعد ہم غور کریں. اگر آج ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے، ہماری اولاد ہماری باتوں کو مانتی نہیں ہے، ہماری اولاد نافرمان ہو چکی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے پیٹ کے اندر اور ماں باپ کے گھروں کے اندر ہمارے گھروں میں جو رزق آ رہا ہے، جو مال آ رہا ہے، وہ حلال کا نہیں حرام کا ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے. جب آدمی اس کے حلال کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نورانیت عطا کی جاتی ہے، آدمی خود کو خود اس کی نورانیت کو محسوس کرتا ہے. ایک حدیث یاد آ گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا، سود وَإِن كَثُرَ، اگر یہ زیادہ ہو جائے لیکن آخرکار فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَى كُلِّ، آخرکار یہ کبھی تک پہنچا ہے. جو رزق حرام ہوتا ہے، جو سود کا مال ہوتا ہے، دن پر دن بڑھتا ہے، آدمی کو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ بڑھ رہا ہے، بہت بڑھ رہا ہے. آج 1 لاکھ کا، کل 2 لاکھ ہو گئے، 5 لاکھ ہو گئے، 15 لاکھ ہو گئے، کروڑ کا مالک ہو گیا. بڑھتا ہوا تو نظر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے برکت کو اٹھا لیا ہے. کبھی یہ پریشانی آ گئی، کبھی یہ مصیبت آ گئی، لاکھ ادھر چلے گئے، اس کا آپریشن آ گیا، لاکھ ادھر چلے گئے، یہ پریشانی آ گئی، لاکھ ادھر چلے گئے. وہ آدمی جو لاکھ کے اندر زندگی گزارتا ہے اور وہ آدمی جو 10,000 20,000 کے اندر زندگی گزارتا ہے، ان دونوں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله، اور کہا قال علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بستی کے اندر زناکاری عام ہو جاتی ہے اور جس بستی کے اندر سود خوری عام ہو جاتی ہے، سود کا کھانا لوگوں میں زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے فقط احلوا بانفسهم عذاب اللہ، ان بستی کے رہنے والوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا ہے. غور کریں، مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں پر دن پر دن نئے فتنے وجود میں آتے ہیں، دن پر دن لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا، آدمی غور کرے، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں کہیں سود خوری تو عام نہیں ہو رہی ہے، کہیں زنا کاری تو عام نہیں ہو رہی. اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے کہ جس بستی میں سود خوری عام ہو جائے گی، سود کا لین دین لوگوں میں زیادہ ہو جائے گا، لوگ حرام رزق اور سود کی طرف اور اسی طرح زنا کاری کی طرف مبتلا ہو جائیں گے. فقط احلوا بانفسهم عذاب اللہ، اس بستی کے رہنے والے نے خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا. ایک اور حدیث ہے فضائل اعمال میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ اعمال کو پسند فرماتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے. جیسے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، رسولوں سے کہا جا رہا ہے کہ حلال رزق کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ.
اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اور آیت پڑھی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو رزق دیا، آدمی سفر کرتا ہے، مسافر کی دعا حالانکہ قبول ہوتی ہے، آدمی سفر کرتا ہے، اس کے بال پرا گندا ہے، اس کی حالت پریشان ہے، اسی حالت میں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ، لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کا پینا حرام کا، وہ حرام کی زندگی گزارتا ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ کہنے کا خلاصہ اور منشا یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے آدمی رزق حلال کے لیے کوشش کرے، خوب محنت کرے، خوب کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ میں کوشش حلال کی ہو، حرام کی نہ ہو۔ جب حلال کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کے دروازے کھولے جائیں گے، حرام کوشش کرے گا دروازے بظاہر تو کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اٹھائی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ شاکروں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے ضمن میں اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ریاض کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رزق حلال کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے رزقوں کو رزق حلال بنائے، رزق حرام سے سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔